السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین اور امت کے علماء، ائمہ اور خطبہ، اس میں ایک اہم نصیحت کی طرف ہم آپ کی طرف توجہ پھیرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے صف بندی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو باب باندھا ہے، کہا جو آدمی صفوں کو درست نہیں کرتا وہ گنہگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں، مسلم میں، کتب احادیث میں کتنے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ کے نہیں بولتے سووا صفوفکم استووا واعتدلوا تراصوا سدوا الخلل، کتنے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک آدمی کے پیٹ کو دیکھا، ذرہ پیٹ باہر نکلا ہے، آپ نے اس کو چبوتے ہوئے کہا برابر کھڑو۔ لہذا جو امام ہوتا ہے اسے شریعت کے احکام جاننے سے پہلے جو ہے اسے نماز میں مسائل جو ہوتے ہیں اس کو جاننا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امام جب کھڑا ہوتا ہے تو جیسے ہی مؤذن اقامت بولتا ہے، اقامت ختم ہوتے ہی 10 سیکنڈ میں سیدھا اللہ اکبر۔ نماز صفوں کی درستگی توجہ ہی نہیں ہے۔ حرم وغیرہ میں دیکھیں گے آپ، امام حرم بھی جو ہے وہ اقامت جیسے ہوتی، اقامت کے بعد اٹھا کے مسواک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے مسواک کرنا بھی ثابت ہے۔ لہذا صفوں کی درستگی کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس کو آج ہم نے ایک معمولی سی بات سمجھ لیا ہے۔ جانتے ہیں ہماری امت کی صفوں میں اتحاد کا سبب یہی نماز میں اپنی صفوں کی درستگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جو ہے خوبیاں بہت ہیں، کہا جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، نماز میں جب ہم جو ہے صف باندھ کر کھڑتے ہیں تو ویسے ہی آسمان میں صف باندھ کر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا مسجد کے اماموں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ نماز کو کھڑے ہونے سے پہلے، جماعت شروع کرنے سے پہلے صفوں کو درست کریں۔ صرف جمعہ کو نہیں بولنا، ہر نماز میں یہ بولنا۔ آج اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں پیر رکھ کے، یا تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر دو آدمی کے درمیان میں اور ایک آدمی کھڑے ہونے کی جگہ، یہ کرونا وائرس آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دو آدمی کے درمیان میں اور ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی باقی ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوتے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار لگتی، کأنہم بنیان مرصوص۔ آج کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں سب درست کرو بولے تو ایسا پیر پھیلا لیتے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان کے جو کندھے ہیں اس کے مطابق پیر بھی ہیں، اگر آپ کندھے ملا تو پیر بھی خود بخود مل جاتے۔ اور کچھ لوگ صفوں کو درست کرنے کو نماز میں انتشار سمجھتے ہیں۔ ایسے کئی مرتبہ ہوا نماز میں کھڑے ہوئے تو پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا تو بازو والا شاید کسی بھی حنفی مسلک وغیرہ کا رہا ہوگا تو وہ کیا نہیں کرتا، وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر ہمیں پیر ملا ہے تو پیرنا کو کھدلتا بولتے، اور سنت پہ عمل کرنے کا لوگ انتشار کا ذریعہ سمجھ گئے۔ نہیں، یاد رکھیے آج امت میں جو بغض و عداوت ہے، کڑواہٹ ہے، مسلکی تعصب ہے، ان تمام کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں صفوں کو درست کریں۔ اس معاملے کو جو ہے بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صفوں کو درست نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف کو ڈال دے گا۔ آج یہی دیکھ رہے ہیں امت کیسے کیسے بڑھ گئی ہے، کیسے کیسے خطرناک انداز سے امت کو بانٹا جا رہا ہے۔ لہذا ہماری ہر نماز اجتماعیت کو ثبوت دیتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپ نماز کی بات کریں، نماز تو انسان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک شعر تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں اس کے بالکل برخلاف ہیں۔ لہذا نماز میں صفوں کو درست کرنا یہ ضروری ہے۔ جو بھی آدمی صفوں کو درست نہیں کرتا وہ گنہگار ہو جائے گا۔ لہذا جمعہ ہی نہیں، ہر نماز میں امام کو چاہیے کہ وہ بولے اقامت کے بعد اپنے صفوں کو درست کرو، ٹخنے سے اوپر رکھو کپڑوں کو، موبائل آف کرو، یہ سب ساری چیزیں مکمل طور پر بولنے کی ضرورت ہے۔ اور اس طریقے سے ایک بات ہم بتاتے ہیں کہ شاید حنفی فقہ کی کتابوں میں اس طرف توجہ بھی نہیں دلائی گئی ہے، لیکن متاخرین میں سے کئی حنفی علماء نے اس طرف جو ہے لکھا ہے، جیسے عبدالحی لکھنوی اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ حنفی مسلک میں صفوں کو درست کرنے کی بات ہی نہیں ہوتی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر درجے کی حدیثیں موجود ہیں۔ لہذا اس ویڈیو کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ائمہ کو، خطبہ کو، واعظین اور مصلحین کو کہ صفوں کی درستگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قریب قریب کھڑیں، بھائی کے کندھے سے کندھا، پیر سے پیر ملا کر کھڑیں۔ لیکن پیر ملا کر کھڑیں
تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سختی کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے کندھوں کو نرم کرو، اس طریقے سے صفوں کو درست کرو. اگر آج ہم امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں، امت کے دلوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو نماز میں اپنے صفوں کو درست کرنا ہوگا. یہ ذمہ داری ہے علماء کی کہ علماء اس پر بولیں، خطبہ دیں، تقریر کریں، اور جو ہے نماز کے بعد لوگوں کو بتائیں. نظریاتی طور پر نہیں، تطبیقی طور پر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. عرب علماء تو ماشاءاللہ ائمہ وغیرہ استو واعتدلوا وغیرہ پورا بولتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی طریقے سے بولتے ایک آدمی حج کو گئے تو استو بولے تو انہیں کیا سمجھ گیا، علماء جو ہے وہاں ائمہ نماز کو آتے وقت اسٹو لاؤ بول کے سمجھ گئے. نعوذ باللہ من ذالک. تو استو واعتدلوا یہ جو بولتے ہیں اپنی صفوں کو درست کرو، یہ بولنا بہت ضروری ہے. اور آپ نے فرمایا فإن تصفیۃ الصفوف من تمام الصلاۃ من اقامۃ الصلاۃ. اگر آپ صفوں کی درستگی میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کر رہے ہیں. تو صفوں کو درست کرنا ہماری نماز کا ایک حصہ ہے. اب ہماری نماز کو قائم کرنے کا ایک حصہ ہے. چنانچہ اللہ کے سامنے کھڑے تو ادب سے کھڑے ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ رکھ لے تو ایسا کرتے نہیں، جیسے آپ کسی کے پی ایم سی ایم سامنے کھڑے کیسے کھڑتے آپ، ویسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب سیکھیے. تو نمازوں میں صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہر مکتب فکر کے علماء کو ہم اس ویڈیو سے آواز دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو رکھتے ہوئے صفوں کی درستگی کا اہتمام کریں. تب چل کر ہمارے دلوں میں اختلافات بھی دور ہوں گے اور امت بھی پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صفوں کو درست کرتے تھے اس طرف توجہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.